کیا کوئی اہل حدیث جماعت اسلامی کا رکن بن جائے تو کیا وہ اہل حدیث رہے گا؟ اچھا دیکھیے، اصل میں یہ سوال شاید آج کل کچھ اس طرح کے کلپ چل رہے ہیں، اسی کے سیاق میں ہے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، یا بلکہ نائب ہوں، پتہ نہیں کیا، نائب امیر ہیں۔ تو دیکھیے، جو انسان سلفی ہے، اہل حدیث ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی وہ دوسرے بھی منہج کا ہوگا، مالی دیوبندی ہوگا یا تبلیغی ہوگا، اور وہ جماعت اسلامی کا رکن بنے گا، رجسٹرڈ، باقاعدہ، ایکٹیو، تو وہ اپنے منہج سے ہٹ جائے گا۔ وہ دیوبندی نہیں رہے گا اور نہ وہ تبلیغی رہے گا، اور جو اگر اہل حدیث کو، وہ اہل حدیث بھی نہیں رہے گا۔ جان لیجئے آپ کیوں؟ کیونکہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں، اس کی اپنی ایک تنظیم، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، منہج ہے۔ اس منہج پر جب انسان آئے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو اپنائے گا۔ جیسے مثال ہے کہ پارٹی بازی ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، اب کوئی اگر پارٹی اے میں ہو اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی بی میں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ پارٹی بی کے قوانین کو مانے گا نا۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی بی میں وہ آ جائے اور اے والے قوانین پر برقرار رہے؟ تو یہ تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اسلام پر کوئی انسان ہے، ایک مسلمان اگر کمیونسٹ پارٹی میں چلا جائے، کمیونسٹ بن جائے، سیاسی پارٹی نہیں، کمیونسٹ بن جائے ویسے ہی، تو کیا وہ کمیونسٹ بھی رہے اور مسلمان بھی رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جس پارٹی میں جائے گا اس پارٹی کے اصولوں کو، ضابطوں کو وہ اپناتا ہے۔ اور خاص کر جماعت اسلامی کی اور اخوان المسلمین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے باقاعدہ رجسٹرڈ جو ممبر بناتے ہیں تو ان کے اپنے ان ضابطوں اور قوانین کو ماننے کے پابند بناتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ وہ سیدھے رفع الیدین کر لیا اور ہو گیا اہل حدیث۔ تو شاید یہ رفع الیدین والے اہل حدیث ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث بھی ہیں اور ہم جماعت اسلامی کے نائب بھی ہیں۔ ان کو اصل میں نہ تو جماعت اسلامی کا پتہ ہے ٹھیک سے، حقیقت کا، ان کے اپنے اندرونی تفصیل کا نہیں، وہ تو وہ سب بہت جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی حقیقت اہل سنت والجماعت اور اہل حدیثوں کے نقطۂ نظر سے اور شریعت کے منظار سے اور طریقے سے دیکھنے کا طریقہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہے کیا یا اخوان مسلمین ہیں کیا۔ وہ اپنے آپ میں ڈیٹیل جانتے ہیں اس کی، لیکن شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ دوسرا، نہ اپنے منہج کا پتہ ہے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خاندان طور پہ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہو گیا تو میں اہل حدیث ہوں، یا میں رفع الیدین کرتا ہوں، آمین کہتا ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں، یہ موٹی موٹی جو باتیں، یہ میں اہل حدیث ہوں۔ اس کو اہل حدیث یا سلفی نہیں کہتے۔ یہ بلا شبہ اس کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو اور بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کیا ہے۔ خلاصے کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، انصاف کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو عقیدے کے باب میں اگر آپ آئیں گے تو جب مولانا مودودی سے لے کر کے جتنے بھی بڑے بڑے ان کے علماء ہیں وہ سب، اور جو بھی ان کے ابتدائی زمانے کے ہوں تب اور آج کے ہوں، تو یہ سب زیادہ تر تو ماتریدی اور حنفی ہیں، حنفی اور ماتریدی ہیں۔ تو اب حنفی فقہی طور پر ہیں تو اہل حدیثوں کا سب سے بڑا اختلاف تو یہی رفع الیدینی اہل حدیث ہوتے ہیں، تو وہ فقہی مسائل کا اختلاف ہے، اس میں تو آپ اہل حدیث ہو گئے اور وہ حنفی ہو گئے۔ لیکن وہ ماتریدی ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ماتریدی کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا ماتریدی کیا چیز ہوتی ہے اور اہل حدیث کیا چیز ہوتی ہے، سلفی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں اور جماعت اسلامی میں عقیدہ کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو عقیدہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ ماتریدی ہیں، ان کا منہج عقل پر قائم ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کا اور تابعین کا اور سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ 300 ہجری میں بننے والا ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہے یا ابو الحسن اشعری کا عقیدہ ہے، جو محض عقل پہ قائم ہے اور تعویل پر قائم ہے۔ اور صرف تعویل اور عقل نہیں، تعویل ہی نہیں بلکہ عقلی جو منہج ہے ان کا اتنا خطرناک ہے کہ نصوص کو اپنے سامنے رکھ کر ایسے کھیلتے ہیں جیسے کہ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر جو عضو چاہے کاٹ دے، جہاں چاہے سل دے، جہاں چاہے کاٹ دے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے موجودہ زمانے کے جو ماتریدی بڑے بڑے علماء ہیں، پاکستان کے الیاس گھمن صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب عقائد کے نام سے چل رہی ہے آج کل، جو ان کے محاضروں کا جمع کیا ہوا خلاصہ ہے۔ اس میں
ساری آیات آ رہی ہیں یہ آیات صفات، اور سیدھے اس سے یہ مراد نہیں یہ مراد ہے، تعویلات چل رہی ہیں. تو لگتا ہے جیسے کہ چھری لے کے بیٹھے ہیں اور جو بھی نس آیا جو جتنا جہاں سے کاٹ دیا، سمجھے کہ نہیں، اس سے یہ نہیں مراد، اس سے یہ مراد ہے. تو اب آپ تعویل کر رہے ہیں، یہ تعویل کہاں سے لائے ہیں آپ؟ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ نصوص کے ساتھ. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اتنے خوفناک ان کے عقائد ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، خبر واحد حجت نہیں ہے. اب یہ وہ مسئلہ ہے جو عام آدمی کی نظر میں نہیں ہوتا، تو یہ بیچارے الیاسی کیا نام ہے سعیدی صاحب کیا جانے کہ جو ہے یہ ہمارے عقیدہ اور ان کا عقیدے میں کیا فرق ہے، کیا جانے اس چیز کو کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ ایک لفظ، ایک جملہ پورے اسلام کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہے. پورا اسلام ڈھہ جاتا ہے اس میں، جو احناف کا مشہور مذہب ہے فقہی طور پر بھی، اور اصول کی کتابوں میں بھی، اور عقیدہ کی کتابوں میں بھی، کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بہر کے پھر لمبا موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بتائیں کسی موقع پر. تو مراد یہ کہ یہ ماتریدی ہیں عقیدے میں، صوفی ہیں، تصوف ان کے یہاں ہے، کن کے؟ جماعت اسلامی کے بڑے اکابر میں بھی اور اخوان المسلمین میں بھی، چاہے وہ حسن بننا ہو یا بعد کے زمانے کے بھی حماس والے بھی ہوں، یہ لوگ بھی سب تصوف کے ساتھ جڑے ہوئے صوفی ہیں. اور صوفیہ کی بدعتیں، عبادات کی بدعتیں بھی ظاہر ہیں اور اعتقاد کی بدعتیں بھی معلوم ہیں، معروف ہیں. تو یہ صوفی بھی ہیں. اور اس کے بعد جب صحابہ کے سلسلے میں آتے ہیں تو رافضی بن جاتے ہیں. جماعت اسلامی عقائد میں ماتریدی ہیں، عبادات میں صوفی ہیں، اور صحابہ کے بعد میں رافضی ہیں، شیعہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے ساتھ جس طرح کی بدسلوکی بدزبانی کرتے ہیں، یہ گستاخی ان کا تو مشہور ہے، مولانا مودودی نے خود کیا ہوا ہے، اور صحابہ کے ساتھ بدزبانی کی ہے انہوں نے، اور کلام کیا، تنقید کی صحابہ پہ. تو خلافت و ملوکیت میں بھی اور دیگر بہت ساری کتابوں میں انہوں نے اپنی یہ سب چیزیں لکھی ہیں. تو صحابہ کے باب میں یہ جو ہیں وہ رافضی ہیں. اور حاکم وقت کے سلسلے میں یہ خوارج ہیں. ٹھیک. اور احادیث نبویہ یا دین کو سمجھنے کے سلسلے میں معتزلی ہیں، عقلانی ہیں. مولانا مودودی نے کتنی احادیث کا انکار کر دیا عقل سے، کیونکہ وہ عقل میں نہیں آ رہی تھی. اب کتنی بدعتیں اکٹھی ہو گئی کہ معتزلی بھی نکلے، خوارج بھی نکلے، رافضی بھی نکلے، صوفی بھی نکلے، ماتریدی تو ہیں اور حنفی تو ہیں. 5-6 چیزیں حنفیت کی وجہ سے مخالفت شریعت پہ جاتے ہیں. ہم نے بارہ بتایا کہ حنفیت میں بدعت نہیں ہوتی، لیکن حنفیت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ تقلید کے باب سے مخالفت جاتی ہیں، تو کبھی کبھار وہ خود اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ جو بسا اوقات شرک تک پہنچ جاتی ہیں. تو اب یہ چیزیں جس کے پاس ہوں، آپ اس کے پاس جا کر کے ان کی رکنیت لیں، تو پھر ایک اہل حدیث اور اہل سنت سنی شخص کے دل میں صحابہ کی محبت اور صحابہ کا بغض اکٹھا کیسے ہو جائے گا؟ ایک اہل حدیث اور سنی شخص کے دل میں حاکم کے لیے دعا کرنا اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنا کیسے اکٹھا ہو جائے گا؟ حاکم کی کو کرٹیسائز کرنا. اور ایک سنی شخص کے دل میں سنت کی محبت ہو اور صوفیہ کی بدعت ہو، اس کے دل میں توحید کا نور ہو اور صوفیہ کے طریقے سے آنے والا وحدت الوجود کے جیسے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی ظلمت اور تاریکی ہو، کیسے اکٹھی ہو جائے گی؟ اور ایک سنی کے دل میں ایک سنت کا اور صحابہ کے منہج کا نور ہو اور وہ ماتریدیت اور اشریت کے ذریعے سے اپنے دین کو خطرے میں ڈالے اور بدعت میں لے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے وہ نہ تو سنت کو سمجھتا ہے، نہ اہل حدیث کو سمجھتا ہے، نہ جماعت اسلامی کو سمجھتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو شخص بھی رجسٹرڈ جماعت اسلامی کا رکن ہے، جو بھی ہو، وہ اہل حدیث نہیں ہے. گرچہ وہ رفع الدین کرے، گرچہ وہ آمین کہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث میں شمار کرے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہے.